اگر 5 جلسوں کو آپ ملا لیجئے، 5 جلسوں کو، صرف 5 جلسے، اور ہر سال ایک فنڈ جمع کر لیجئے لڑکوں کا، لڑکیوں کا، ایک اسکول کھول دیجئے، ایک مدرسہ کھول دیجئے، ایک کالج کھول دیجئے۔ بہت چلاتے ہیں ہم، بہت چلاتے ہیں، بہت روتے ہیں ہم، ہماری بچی مرتد ہو گئی، مسلمان کی بچی مرتد ہو گئی، غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی شادی کر کے، بھاگ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بتاؤ تم نے کتنے پیسے ان جلسوں میں خرچ کیے، اور تم نے کتنے پیسے اسکول بنانے کے لیے، کالج بنانے کے لیے، مدرسے بنانے کے لیے خرچ کیے؟ اپنے بچوں کو تعلیم دیا کرو، اپنے بچوں کے لیے اسکول کالج قائم کیا کرو، مدرسے چل رہے ہیں ان کا تعاون کیا کیجو۔ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج مسلمان پچھڑا ہے، تعلیم میں پچھڑا، عمل میں پچھڑا، اور ہر وہ چیز جس میں مسلمان کو آگے ہونا چاہیے اس میں سب سے پہل آخری صف میں موجود ہوتا ہے۔ سب سے آگے کس میں ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو دال روٹی پہ گزارا کر رہے ہیں؟ مٹن چاہیے، بڑے والا چاہیے، مرغ مسلم چاہیے، جب تک اندر ہی نہیں جائے گا۔ بھلے سے ہمارے بچے جاہل رہ جائیں، بھلے سے ہماری نسل جاہل رہ جائے، بھلے سے ہم تمام اقوام میں سب سے پیچھے صف میں کھڑے ہو جائیں، ہمیں یہ منظور ہے، لیکن ایک وقت کا کھانا بغیر گوشت کے منظور نہیں ہے۔ تلخ حقیقت ہے، کڑوی ہوگی، میں جانتا ہوں بہت کڑوی ہوگی، لیکن برداشت کر لیجئے گا اور سوچئے گا ضرور۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صوبہ جھارکھنڈ کے ضلع گڈا کی جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی اس 2 روزہ عظیم الشان کانفرنس کے غائب صدر عالی وقار، اس عظیم الشان اجلاس عام کے ناظم عالی وقار، اس عظیم الشان اجلاس کے کنوینر محترم، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام،
دعات اعظام، مصلحین کرام، اور اس عظیم الشان کانفرنس میں شرکت کرنے والے یہ روشن چہرے، یہ خوبرو چہرے، آج جبکہ یہ کانفرنس آپ کے اس سرزمین پر منعقد ہو رہی ہے اور آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ لم یزل ولا یزال میں میرا سر جذبات تشکر و امتنان سے بارگاہ لم یزل ولا یزال میں خمیدہ ہے، اور پھر اس اجلاس اور اس عظیم الشان کانفرنس منعقد کرنے والے جملہ ذمہ داران کے لیے شکر و امتنان کے بے پناہ جذبات اور بے حد و حساب تقدیر و امتنان و تشکر و عرفان کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ حضرات گرامی، مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں۔ یقینی طور پر جو ماحول اور جو ذہنیت ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ یہ جو تو نمبر دینے والا سسٹم ہے کہ کس مولوی صاحب نے سب سے اچھی تقریر کی اور کس مولوی صاحب کی سب سے اچھی آواز تھی اور کون سریلی آواز میں بول گیا، اس میں کس کو آپ نے 10 میں سے 10 نمبر دیے، 8 نمبر 9 نمبر جو بھی آپ کو دینا تھا آپ نے دیا اور دیتے ہیں۔ یہ ذہنیت انتہائی خطرناک ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا اس تلخ نوائی پر کہ یہ جو ہم نے مزاج بنا رکھا ہے کہ جناب جو جتنا سریلی آواز سے بول لے گا اسی کی ہم سنیں گے، دوسرے کی نہ سنیں گے، انتہائی افسوسناک ہے۔ ابھی میں پیشرو خطیبوں کو سن رہا تھا، نصوص کی بہتات تھی، قرآنی آیات اور نبوی احادیث کا تومار تھا، لیکن ایک فرمائش تھی کہ صاحب سریلی آواز کو بلایا جائے، سریلی آواز کو، سریلی آواز کو، سریلی آواز کو۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے اور نہیں کہہ رہا ہے یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، لیکن آپ سنیں گے وہی جو آپ نے مزاج اور اپنی ذہنیت بنا رکھی ہے۔ اگر یہی ہماری حالت رہی تو ہم بہت دور جا کے رہیں گے۔ اس مزاج کو بدلیے، ذہنیت کو بدلیے۔ ہمارے ناظم صاحب کہہ رہے تھے کہ مولوی صاحب آپ بھی ذرا آج سریلی تقریر ہو جائے۔ میں نے کہا کہ صاحب میں کر تو سکتا ہوں، لیکن میں قرآن و حدیث سنانے آیا ہوں، لہذا جو بھی اللہ رب العالمین نے دیا ہے اسی میں قرآن و سنت سنا کے چلا جاؤں گا۔ بقیہ رہے آپ اور بقیہ رہا آپ کا معاملہ، سو جناب آپ اور آپ کا رب کا معاملہ ہے۔ دعا تو ضرور یہ کر کے جاؤں گا
کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے، سننے اور ان باتوں پر سب سے پہلے مجھ حقیر فقیر سراپا تقصیر کو عمل کرنے کی توفیق ارزانی کرے، اس کے بعد آپ تمام حضرات کو بھی توفیق بخشے کہ عمل کر سکیں اور عمل کریں۔ حضرات گرامی، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں نے قرآن عزیز کی ایک آیت پڑھی ہے۔ یہ آیت سورہ نحل کی ہے، آیت نمبر 97 اس آیت میں اور قرآن کی جتنی آیتیں ہیں تمام آیتیں ہمارے ضمیر کو، ہمارے ذہن و دماغ کو اپیل کرتی ہیں۔ اور جب جلسہ آئیے نا تو یہ مزاج بنا کے آئیے کہ قرآن و حدیث یہ علماء جو ہمارے بیان کرتے ہیں، ہم ان کے مواعظ حسنہ، یہ مواعظ حسنہ کیا ہے؟ کس چڑیے کا نام ہے؟ یہ کون سی بلا ہے بھائی؟ یہ مواعظ حسنہ کون سی بلا ہے؟ اچھی اچھی نصیحتیں اور سلفیت کی یہ شان ہے، اہل حدیثوں کی یہ شان ہے کہ وہ بغیر قرآن و حدیث کے بات نہیں کرتے۔ اور یہی تو آج کے عنوان ہے، کیا ہے یہ؟ المشتہرین، ارے چھوٹا شین ہو گیا، بڑا شین کرو اس کو، اراکین ضلعی جمعیت اہل حدیث گڈا۔ یہ اہل حدیثوں کی شان ہے دوستو کہ یہ جب بھی بولتے ہیں قرآن سے بولتے ہیں، حدیث سے بولتے ہیں، اس سے ہٹ کر نہیں بولتے۔ لہذا قرآن و حدیث جہاں سے بھی آئے آپ اس کو قبول کیجئے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے میں نے، سورہ نحل کی، جیسا کہ ہم نے کہا آیت نمبر 97۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے سعادت مند زندگی، صحت مند زندگی، خوشبخت زندگی کے اصول بتائے ہیں۔ ہم جب بولتے ہیں یا قرآن جب بولتا ہے، قرآن نے کیا کہا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ یہ حیات طیبہ کیا چیز ہے؟ حیات طیبہ پاکیزہ زندگی، صحت مند زندگی، سعادت مند زندگی، خوشگوار زندگی، بہتر زندگی، اچھی زندگی۔ اور یہ اچھی زندگی آپ کو بڑی بڑی عمارتوں میں نہ ملے گی، یہ صحت مند زندگی آپ کو بڑی بڑی کاروں میں نہیں ملے گی۔ کچھ لوگ تلاش کرتے ہیں کہ یہ صحت مند زندگی ہم کو مل جائے کاروں میں، گاڑیوں میں، بڑی بڑی عمارتوں میں، اونچی اونچی بلڈنگوں میں، منصبوں میں، عہدوں میں، نہ ملے گی۔ سعادت مند زندگی خریدی نہیں جا سکتی، اس کی بولی نہیں لگتی ہے، اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی اور اس کی قیمت چکائی نہیں جا سکتی۔ مجھے یاد آتا ہے آج سے کوئی 18-20 سال پہلے کی بات ہے، مملکت سعودی عرب میں سعودی عرب کی جو راجدھانی ہے ریاض، اس کے مضافات میں ایک تحصیل ہے الرین۔ وہاں ایک بار ایک خصوصی نشست میں ایک ذکر آیا، اور ایک بات عرض کر دوں کہ جب یہ سعودی عرب کا نام آتا ہے نا تو یہ ہمارے دوست لوگ جو ہیں یہ ان کو ایک نقطہ چاہیے، بس ایک نقطہ، شوشہ ملنا چاہیے، اور اس کے بعد دل کو تار بنانے میں انہیں کوئی دیر نہیں لگتی۔ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جناب عالی یہ کر دیا اس نے، وہ کر دیا، اور یہ ایسے ایسے پتہ نہیں وہ کیا بولتے ہیں، تھمبل،
اور ایسے عناوین لگائے جاتے ہیں کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے، یہ صحابی ہو گیا یہ۔ آج بھی ہماری مجلسیں جب دعوتوں میں لگتی ہیں، شادیوں میں جب ہم دعوتیں توڑتے ہیں، تو جب وہ مجلسیں لگتی ہیں تو وہاں نہ قرآن کا ذکر ہوتا ہے، نہ حدیث کا ذکر ہوتا ہے، نہ واقعات کا۔ آج بھی یہ خیر الحمدللہ من جملہ خیرات کے ایک خیر یہ بھی موجود ہے کہ نجی جو محفلیں ہوتی ہیں، ان کی نجی ذاتی محفلیں، ان میں قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، خیر کی باتیں، دعوت کا پہلو غالب رہتا ہے۔ بہرحال اس مجلس میں ایک صاحب نے عرض کیا، بڑی عجیب، ذرا غور کیجئے گا، بڑی عجیب بات ذکر کی۔ فرمانے لگے ٹویوٹا کمپنی ایک بڑی مشہور کمپنی ہے، گاڑیوں کی، فور ویلر گاڑیوں کی ایک بڑی مشہور کمپنی ہے ٹویوٹا۔ اس کا مالک، اب اندازہ کیجئے کہ جناب عالی وہ کتنے بلین اور ٹریلین اور نہ جانے اس سے آگے آگے کہہ لیجئے میں پل رہا ہوگا، ٹویوٹا کمپنی کا مالک۔ ٹویوٹا کمپنی کے مالک کا کہنا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے سب کچھ مجھے دے رکھا ہے، دولتوں سے مالا مال کر رکھا ہے، مگر ایک چیز تلاش کرتا ہوں جو نہیں مل پا رہی ہے مجھ کو۔ جانتے ہیں کیا چیز ہے وہ ہے سکون قلب، اطمینان دل کا، سکینت، خوشحال زندگی۔ بغیر ٹیبلٹ کھائے نیند نہ آئے کیا سکون ہے؟ بغیر ٹیبلٹ کھائے نیند نہ آئے، قلب میں سکون میسر نہ ہو، یہ کیا زندگی ہے؟ بڑے واقعات ہیں دوستو، اگر واقعات عرض کرنا شروع کر دوں تو وقت بہت آگے نکل جائے گا۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے، یہ ہزاروں میں ٹیپیں لگی ہوئی، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں یہ نشر ہو رہا ہے۔ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں ہے جس کو سعادت مطلوب نہ ہو، یعنی جو سعادت مند زندگی گزارنا نہ چاہتا ہو، یعنی خوشحال زندگی گزارنا نہ چاہتا ہو۔ ہر شخص چاہتا ہے بہتر زندگی گزرے، سکون اس کو حاصل ہو، بڑھیا نیند آ جائے، اطمینان نصیب ہو۔ اس کے بعد دوسری چیزیں بات کی چیزیں ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ سعادت مندی اور یہ خوشحالی اور زندگی کی خوشگواری اور زندگی میں تر و تازگی اور بالیدگی کیسے آئے گی؟ کس طرح سے زندگی کے اندر خوشگوار موسم آپ میں پیدا ہو سکتا ہے؟ اس کے بڑے سارے اسباب ہیں، بڑے سارے ریزن ہیں، بڑی ساری علتیں ہیں، بہت سارے کارن ہیں جن کو کر کے اختیار کر کے آپ سعادت مند زندگی، خوشبخت زندگی، خوشگوار زندگی، خوشحال زندگی، اطمینان والی زندگی، سکون والی زندگی بے خبر ہو کر کے آپ سو سکیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، عمل صالح۔ سب سے پہلے عمل صالح، اور یہ جان لیجئے کہ جب ہم بولتے ہیں عمل صالح، نیک کام، یہ کیا ہے نیک کام؟ عمل صالح کے 3 ارکان ہیں، 3 ارکان۔ پہلا رکن یہ ہے کہ اس عمل میں صافی، سلفی، سلیم اور بدعات و خرافات سے دور عقیدہ موجود ہو، درست عقیدے کا حامل انسان ہو، عمل کرنے والا بدعاتی نہ ہو، مشرک نہ ہو،
غلط رسم و رواج میں مبتلا نہ ہو، پہلا رکن۔ دوسرا رکن یہ ہے کہ وہ عمل اللہ رب العالمین کے لیے خالص کیا جائے، اللہ رب العالمین کے لیے ہی کیا جائے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے۔ اور تیسرا رکن یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے اور آپ کے راستے کے مطابق ہو، بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، یہ ہے عمل صالح۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی اللہ رب العالمین نے ایمان کا تذکرہ کیا ہے، عمل صالح کا تذکرہ کیا ہے، اور جہاں جہاں عمل صالح کا تذکرہ ہوا ہے، ایمان کا تذکرہ ہوا ہے، اس لیے کہ بغیر ایمان کے عمل صالح قابل قبول نہیں ہے، اور بغیر عمل صالح کے، ایمان کے بغیر عمل صالح قابل قبول نہیں ہے، اور بغیر عمل صالح کے ایمان غیر مفید ہے، غیر معتبر اور غیر مستند ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ مسلمان ہے، عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبدالعزیز ہے، عبدالحکیم ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ عمل سے کورا ہے، دور ہے عمل سے، تو وہ اس کا ایمان غیر معتبر ہے۔ اور اگر کوئی عمل صالح کر رہا ہے یا عمل کر رہا ہے، صالح ظاہر سی بات ہے نہیں ہو سکتا، اور ایمان اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کا عمل غیر معتبر ہے۔ مشرکین مکہ حج کرتے تھے، جی ہاں، عمرے کرتے تھے، طوافیں کرتے تھے، سعی کرتے تھے، حجر اسود کے بوسے لیتے تھے، تلبیہ پڑھتے تھے، جی تلبیہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے بعد ایک گھسیڑ دیتے تھے، الا شریک لک، ایک شریک ہے جو تیرے لیے تیرا ساجی ہے اور تیرا شریک ہے۔ معاملہ یہی بگڑتا ہے۔ ایک مسلمان آج مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صدائیں لگاتا ہے، پڑھتا ہے، بولتا ہے، اور یہی مسلمان، بعض مسلمان، سارے نہیں، یہی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے والا مسلمان مزاروں پہ جاتا ہے، قبر والوں کے پاس جاتا ہے، تعویذیں لٹکاتا ہے، درویشوں کے پاس جاتا ہے، غیر اللہ سے مرادیں مانگتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسرے سے اپنی حاجات طلب کرتا ہے، اپنی ضروریات طلب کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ مذاق ہے نا۔ بہرحال یہ پہلا سبب ہے، ایمان اور عمل صالح۔ دوسرا سبب اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ رب العالمین کا تقوی۔ یہ تقوی کیا ہے؟ اے بھائی، اے چائے والے، یار اللہ کے بندے سن لیا کرو، چائے ٹھیک سے بیٹھ جاؤ۔ خوش رکھے اللہ آپ لوگوں کو، خوش رکھے، بہت بہترین سن رہے ہیں آپ۔ تو یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی بڑی تعریفیں کی گئی ہیں اس کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعریف ہے سب سے جامع، معنی اور بہترین ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں التقوی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والاستعداد لیوم الرحیل والقناعت بالقلیل۔ چار چیزیں، چار چیزوں کی تشریح کرنے لگ جاؤں میرا وقت ختم ہو جائے گا، لیکن حضرت علی نے یہ فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ وارضا کہ اللہ سے ڈرنا، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنا، آخرت کی تیاری کرنا،
اور معمولی چیز پر قناعت کر لینا، یہ تقویٰ ہے۔ آج جب گھر جائیں گے آپ لوگ نا، میں اپنے آپ میں بھی خود کو کہہ رہا ہوں، رات کی تنہائی میں سونے سے پہلے کمبل کھینچیے اور ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرے، ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرے کہ کیا یہ 4 چیزیں ہم میں موجود ہیں؟ اللہ کا ڈر، کتاب و سنت پر عمل، اور آخرت کی تیاری۔ ہم میں سے ہر شخص چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، بوڑھا ہو کہ جوان ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، کوئی بھی ہو، کائن من کان، کوئی بھی ہو، کسے باشد، ہر شخص کو ہم یہاں سے جانا ہے۔ تیاری کی؟ کیا تیاری کی؟ کیسی تیاری کی؟ جلسہ میں آ گئے، مولوی صاحبان کی، علماء کی، دعات کی، مصلحین کی، واعظین کی تقریریں سن لی اور یہ مواعظ حسنہ سن لی آپ نے، بات ختم ہو گئی، خلاص۔ اس کے بعد آپ کا کوئی کام نہیں۔ آج ہم نے مقصد حیات ابھی ذکر کر رہے تھے صاحب، مقصد حیات یہی سمجھ رکھا ہے، یہاں سے سنو، یہاں سے نکال دو بس۔ اور سنو، ایک بات عرض کر جانا چاہتا ہوں، شاید یہ میرا آخری آپ سے ہو۔ یہ جو ہم لاکھوں میں خرچہ کر دیتے ہیں نا جلسوں میں، مجھے معاف رکھا جائے، ایک تلخ حقیقت بیان کر کے جا رہا ہوں، یہ خرچ جو ہم کرتے ہیں، اگر 5 جلسوں کو آپ ملا لیجئے، 5 جلسوں کو، صرف 5 جلسے، اور ہر سال ایک فنڈ جمع کر لیجئے لڑکوں کا، لڑکیوں کا، ایک اسکول کھول دیجئے، ایک مدرسہ کھول دیجئے، ایک کالج کھول دیجئے۔ بہت چلاتے ہیں ہم، بہت چلاتے ہیں، بہت روتے ہیں ہم، ہماری بچی مرتد ہو گئی، مسلمان کی بچی مرتد ہو گئی، غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی شادی کر کے، بھاگ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ بتاؤ تم نے کتنے پیسے ان جلسوں میں خرچ کیے، اور تم نے کتنے پیسے اسکول بنانے کے لیے، کالج بنانے کے لیے، مدرسے بنانے کے لیے خرچ کیے۔ اپنے بچوں کو تعلیم دیا کرو، اپنے بچوں کے لیے اسکول کالج قائم کیا کرو، مدرسے چل رہے ہیں ان کا تعاون کیا کیجو۔ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج مسلمان پچھڑا ہے، تعلیم میں پچھڑا، عمل میں پچھڑا، اور ہر وہ چیز جس میں مسلمان کو آگے ہونا چاہیے، اس میں سب سے پہل آخری صف میں موجود ہوتا ہے۔ سب سے آگے کس میں ہے جانتے ہیں؟ کھاؤ، کرو موج۔ ایک ٹائم بغیر گوشت کے ہم سے کھایا نہ جائے گا۔ ابھی شاعر اسلام صاحب پڑھ رہے تھے، دال روٹی کیا کھانا، دال روٹی کھانا، ہاں، دال روٹی پہ کرنا گزارا۔ کتنے لوگ ہیں جی حضرات گرامیان قدر، کتنے لوگ ہیں جو دال روٹی پہ گزارا کر رہے ہیں؟ مٹن چاہیے، بڑے والا چاہیے، مرغ مسلم چاہیے، جب تک اندر ہی نہیں جائے گا۔ بھلے سے ہمارے بچے جاہل رہ جائیں، بھلے سے ہماری نسل جاہل رہ جائے، بھلے سے ہم تمام اقوام میں سب سے پیچھے صف میں کھڑے ہو جائیں، ہمیں یہ منظور ہے، لیکن ایک وقت کا کھانا بغیر گوشت کے منظور نہیں ہے۔ تلخ حقیقت ہے، کڑوی ہوگی میں جانتا ہوں، بہت کڑوی ہوگی، لیکن برداشت کر لیجئے گا اور سوچئے گا ضرور۔ تقوی، سوچئے گا اللہ کے لیے کیا تیاری کی ہے، آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اور القناعۃ بالقلیل، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر شروع کر دیں، علماء تقریریں کریں گے انشاءاللہ، یہ قناعت بالقلیل کیا چیز ہے۔ معمولی چیزوں پر، وہ آپ کے نبی تھے جس کے گن گاتے تھے آپ، اور گاتے ہیں اور گانا چاہیے، محبت کے دعوے کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ 2 مہینہ کہتے ہیں کالی چیزوں پر ہمارا گزر بسر ہوتا تھا، ہے کہ نہیں مولانا لوگوں؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ 2 مہینے
60 دن کالی چیزوں پر یہ کیا بلا ہے کالی چیز؟ کس کو کہتے ہیں یہ کالی چیز؟ پانی اور کھجور، بس۔ کون ہے؟ مجھ سمیت، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کرتا ہوں اور کر رہا ہوں۔ کھجور اور پانی پہ کون گزارا کرتا ہے؟ دال روٹی پہ گزارا ہوگا؟ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ تو تقوی زندگی کے اندر اگر آپ کو خوشی چاہیے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ تیسری چیز اللہ رب العالمین کا ذکر، اللہ رب العالمین کا ذکر۔ سورہ رعد آیت نمبر 28، اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جن لوگوں نے ایمان لایا اور اللہ کے ذکر سے ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں، سنو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العالمین کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ہماری زبان میں تو ہر وقت گالی ہی رہتی ہے، بات بات پہ گالی، گالی دینے کی باری آئے تب بھی گالی، نہ دینے کی باری آئی تب بھی گالی۔ حالانکہ گالی نہیں دینا چاہیے، اجازت نہیں دے رہا ہوں میں، یا نہیں کہہ رہا ہوں۔ زبان ہماری اتنی گندی ہو چکی ہے، رب کعبہ کی قسم، ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی تو میں نام نہیں لینا چاہتا ورنہ پتہ نہیں کہاں کیا ہو جائے گا، تو کہتے ہیں کہ میں نے وہ گالی ایسے نام لیا ایک صاحب کا بغیر کوئی بیچارے کا کوئی قصور نہیں، کوئی دوست نہیں، گالی دے کر کے۔ میں نے کہا کہ یہ ذرا بتائیے آپ کہ کیا ملا آپ کو؟ آپ نے گالی جو دیا کیا ملا آپ کو؟ اس سے تو بہتر تھا کہ کوئی اللہ رب العالمین کا ذکر کر لیتے، کوئی وظیفہ پڑھ لیتے، کوئی دعا پڑھ لیتے۔ کتنی دعائیں ہیں جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں، مذکور ہیں، منقول ہیں، معصور ہیں، کون پڑھتا ہے؟ تیسری چیز اللہ رب العالمین کا ذکر، اور ذکر میں یہ شامل ہے، اور اسی لیے میں شروع سے کہا تھا قرآن و حدیث کی بات ہونے لگے بیٹھ جاؤ، سننے لگ جاؤ، کوئی بھی ہو، کسی انداز سے بولتا ہو، قرآن کریم سنو، حدیث سنو، اللہ کی باتیں سنو، جس انداز سے آئے، جہاں سے آئے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن فہو احق بها من حیث وجدها، جہاں پائے لئیے۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے جانتا ہوں جی، تو شیخ صاحب برائے مہربانی اپنی تقریر سمیٹ لیجئے۔ یہ سمیٹیں کیسے؟ اچھا سمیٹ لوں گا انشاءاللہ، ابھی 10 منٹ باقی ہے نا، وقت سے پہلے آپ نے دے دیا، 2 منٹ پہلے دیتے۔ خیر جزاک اللہ خیر، شکریہ آپ کا۔ ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ ذکر اللہ رب العالمین کا، اور جو ذکر نہیں کرتے وہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 74، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ مولوی صاحب نے تھما دیا ورنہ کچھ اور بولتا ہے، لیکن اب نہیں بولوں گا۔ لیکن یہ قرآن کریم کی آیت سنا کے جاتا ہوں، بہت تکلیف ہوتی ہے دوستو۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ کیسی زندگی؟ کیسی زندگی مولوی صاحب؟ تنگ 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 زندگی۔ یہ سمیٹنا کہا، زندگی اس کی سمیٹ جاتی ہے۔ ہاں چوتھی چیز نماز۔ نماز، ہائے اس کی بات آ گئی نماز کی۔ 22 جنوری ابھی گزرا ہے نا، بہت روئے ہم، بہت روئے، نظمیں گائی گئی، تقریریں ہوئیں، آنسو بہے، سب ہوا، ہونا چاہیے۔ یہ بتاؤ ذرا 22 جنوری کی صبح فجر کی نماز کتنے لوگوں نے پڑھی؟ ہماری مسجدوں میں کتنے لوگ آئے ہیں؟ کتنے لوگ آئے؟
اپنے دل سے پوچھ لینا. بات لمبی نہیں کرنا چاہتا. یہ نماز جو راحت تھی، یہ نماز جو باعث اطمینان تھی، یہ نماز جو باعث سکینت تھی، یہ نماز جہاں جا کر کے آپ کو اللہ رب العالمین کے یہاں نالش لگانا چاہیے تھا اور عرض کرنا چاہیے تھا کہ مولا میرے بڑی غلطیاں ہو گئی ہم سے، معصیوں کا ارتکاب ہو گیا ہم سے، ہم گناہوں کے کا پتلا ہیں، معاف کر دو اے اللہ، معاف کر دیجو اور ان لوگوں سے انتقام لے لیجو جن لوگوں نے پانچویں اور آخری چیز، قضاء اور قدر پر ایمان. قضاء اور قدر پر ایمان جو تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس بات کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کرے گی. حدیث سناتا ہوں، بات اپنی ختم کرتا ہوں. ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبید اللہ ابن محسن اس حدیث کے راوی ہیں. ترمذی میں روایت 7246 میں مل جائے گی آپ کو. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے. فرماتے ہیں کہ من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا. اطمینان کے ساتھ، امن و شانتی کے ساتھ، سکھ چین کے ساتھ جس نے زندگی گزار لی، اپنے اہل و عیال میں معمول ہو کر کے اگر کوئی شخص رہ رہا ہے اور صحت مند زندگی گزار رہا ہے. کیسی صحت مند زندگی؟ بڑی باتیں کرتا دوستو، وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی سن لینا، بڑی ہے داستاں میری. صحت مند زندگی. اور تیسری چیز، جس کے پاس ایک دن کا کھانا ہو، ایک دن کا. یہ بڑی متمول بستی ہے ماشاءاللہ، میں نے سنا ہے. ہاں، ایک دن کا کھانا جس کے پاس ہو، امن و امان سے زندگی گزار رہا ہو اور صحت مند زندگی ہو، ہاسپیٹل میں نہ ہو. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، گویا کہ پوری دنیا اس کے قدموں پہ لا نچھاور کر دی گئی. ایک دن کا کھانا. ہمارے پاس کتنے دن کے کھانے ہیں؟ کتنے دن کے کھانے ہوتے ہیں؟ ماشاءاللہ تبارک اللہ. اللہ کا شکر ادا کرو دوستو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ رب العالمین نے نعمتیں دی ہیں، آسائشیں دی ہیں، راحتیں دی ہیں، سکون دیا ہے، کھانے پینے کے لیے سب کچھ وافر مقدار میں سب کچھ عطا کر رکھا ہے. فجر کی نماز 3 منٹ باقی ہے. فجر کی نماز کتنا ثواب ہے اس کا وہ چھوڑ دیجئے. فجر کی فرض نماز کی بات کر رہا ہوں، کتنا ثواب ہے اس کو آپ چھوڑ دیجئے. فجر کی سنت کے بارے میں عرض کر رہا ہوں. اما عائشہ کہتی ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 رکعتیں، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہیں اس سے بہتر ہے. کیا ٹریلیون، کیا بلیون، پتہ نہیں کیا کیا. یہ تو ماسٹر صاحب لوگ بتائیں گے کہ کتنی آخری عدد ہے، میں نہیں جانتا ہوں. کتنی آخری عدد ہے، بلیون ہے کہ ٹریلیون ہے، پتہ نہیں کیا ہے. اس کے سامنے کچھ نہیں. ان 2 رکعتوں کے سامنے، ان 2 رکعتوں کے سامنے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سناؤ لوگوں کو، اور عمل کیجئے اپنی زندگی کے اندر. نمازوں میں حاضری دیجئے، مسجدوں کو آباد کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے، قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجئے. رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، زندگی کے اندر یہاں بھی اور آخرت میں بھی خوشحالی آئے گی اور آپ خوش و خرم رہیں گے، تر و تازہ رہیں گے، سکون کی زندگی میسر ہوگی، اطمینان کی زندگی میسر ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم کو، آپ کو، سب کو ایمان کی دولت نصیب کرے. اللہ رب العالمین ہم کو، آپ کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے. اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا کے اندر رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے، عمل کے ساتھ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبی محمد. وقت تھوڑا رہا یا زیادہ رہا
پھر ملیں گے، یہ وعدہ رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔